بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کو ایک بار پھر دہشت گردی کی جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اسے پورے ملک سمیت خصوصی طور پر بلوچستان کے ان علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جن کی اسٹریٹجک اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پاک فوج کے جوان تو ہمیشہ کی طرح اپنی قربانیوں کی نئی داستان رقم کر رہے ہیں اور پاک سرزمین کو دشمن کے ناپاک عزائم سے بچانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لا رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنسیا جو ہے وہ سوئی بھی ہے۔ ہمارے حکمران خواب خرگوش میں ان کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ افغانستان کے راستے پاکستان کے خلاف ایک بار پھر نیا محاذ جو ہے کھولا جا رہا ہے، کیونکہ بلوچستان کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقوں پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ طالبان حکومت کے ان دعووں کی نفی ہیں جو کہ پاکستان پر اپنی سرزمین سے حملہ نہ کیے جانے کی یقین دہانی کی صورت میں کر چکے ہیں۔ پاکستان نے اس حوالے سے افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال قابل مذمت قرار دیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ خالی مذمتوں سے کام نہیں چلنا۔ ہم کو اس بار کچھ اور کرنا ہوگا، جس جانب میرا اشارہ ہے سیکیورٹی ادارے بہتر جانتے ہیں کہ پراکسیز کو کیسے ختم کرایا جا سکتا ہے۔ اگر بھارت تیسرے ملک سے پاکستان کو زخم پہنچا سکتا ہے تو یہ فارمولہ اپنانا ہمارے لیے بھی کوئی مشکل یا ناممکن نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو افغانستان پہ نظر رکھتے ہیں ان کے خیال میں افغانستان میں اب بھی اشرف غنی کی حکومت کی باقیات اور ہمدرد موجود ہیں جو دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف کارروائیوں کو ہوا دے رہے ہیں تاکہ اس کے طالبان کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکیں۔ اسے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو بھارت کو اس کی زبان میں جواب دینا ہوگا۔ جب تک آپ کسی بھی پریشر یا مجبوری کے تحت یہ سب کچھ سہتے رہیں گے نا یا اگنور کرنے کی کوشش کریں گے تو سرحد پار سے تو یہ حملے نہیں رکنے، الٹا ان کی ہمت مزید بڑھے گی، اور جیسا کہ حالیہ دنوں میں دیکھا گیا ان میں مزید اضافہ ہی ہوگا۔ اس لیے ان کا قلع کما کرنے سے پہلے تو بھارت کو ایک تگڑا جواب دینے کی ضرورت ہے، اور پھر جو لوگ سرحد پار اس کے اعلی کار بنتے ہیں ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی بھی انتہائی ضروری ہے۔ مت بھولیں اس سے پہلے بھی کرزئی اور اشرف غنی دور میں بھارتی ایما پہ افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی، اور ہمارا کیا حال ہوا تھا۔ طالبان حکومت آنے کے بعد کبھی امید تھی کہ افغانستان کی جانب سے اب پاکستان کو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئیں گے، لیکن بدقسمتی سے دہشت گردی کا یہ سلسلہ اب بھی نہیں رک پایا، اور جو کرم ایجنسی نے افغانستان سے دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کر کے 5 جوانوں کو شہید کر دیا وہ یقیناً ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ آپ دیکھیں ایسی کارروائیوں کے تدارک کے لیے پاکستان نے افغان سرحد پہ باڑ لگانا شروع کی تو افغانستان کی جانب سے باڑ لگانے پہ مامور ہماری سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے سے بھی گریز نہیں کیا گیا کہ طالبان حکومت کو بھی مؤثر سفارتکاری کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال افسوسناک ہی نہیں علاقے کے امن اور دوستی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اندرونی طور پہ تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے حالیہ دنوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں انتہائی اہم کامیابیاں حاصل کی، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک سرزمین وطن سے ایک دہشت گرد کا صفایا نہیں ہو جاتا، لیکن بیرونی محاذ پر بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سچ یہ ہے کہ ایک بار پھر افغانستان کا سارا ملبہ پاکستان پہ آن پڑا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی ایک وجہ افغانستان میں خوراک کی قلت بلکہ اس کا بحران ہے۔ پاکستان خوراک کے حوالے سے جو مدد کر رہا ہے، اس کے علاوہ پاکستان سے خوراک سمگل ہو کے افغانستان جا رہی ہے، اور پاکستان سے ڈالر افغانستان جا رہا ہے۔ پاکستان میں کرنسی ڈی ویلیو ہونے کے پیچھے بھی افغانستان کا ایک بڑا ہاتھ ہے، اور افغانستان میں جنم لینے والا انسانی المیہ خطے کے ممالک کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ افغانستان میں بھوک اور ننگ کے مارے لوگوں کو کوئی بھی اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، خاص طور پاکستان وارداتوں کا آسان ہدف ہے۔ پاکستان نے بطور ہمسائے اور برادر اسلامی ملک کے ناطے متعدد مرتبہ اس خدشے کا اظہار کیا کہ افغانستان میں ایک انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے، لیکن ان صداؤں پہ کان نہیں دھرا گیا، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ پورا افغانستان بھوک اور افلاس کا شکار ہے، اور یہ بھارت سمیت عالمی طاقتیں جو خطے کا امن برباد کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے ایک نئی اپرچونٹی بن گیا ہے کہ وہ اس غربت کو ایکسپلائٹ کر کے خطے کے امن کو تباہ و برباد کر دیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت بھی کوئی اچھی نہیں ہے۔ افغان عوام مختلف راستوں سے چھپ کر پاکستان پہنچتے ہیں تو یہاں بھی ان کے لیے کوئی ایسا روزگار میسر نہیں جسے اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ سنبھال کے رکھیں۔ بے سر و سامانی کے عالم میں یہ لوگ ملک دشمنوں کے اعلی کار بنتے ہیں، اور اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر ان میں بیشتر نے بھارت جیسے دشمن ملک کے ہاتھوں میں استعمال ہونا شروع کر دیا۔ بھارت اس وقت ایک زخمی سانپ کی مانند ہے جسے پاکستان نے ایک بڑی کاری ضرب لگائی تھی۔ حالیہ سانے سے چند روز پہلے بلوچستان کے علاقہ کیچ میں 25 اور 26 جنوری کی درمیانی شب شدت پسندوں کے حملوں میں 10 فوجی شہادت کے منصب پہ فائز ہوئے تھے۔ دہشت گردی کی اس لہر کے پس منظر میں جہاں بلوچ دہشت پسند تنظیموں کا ہاتھ ہے، وہاں پہ بھارت اور افغانستان کے منفی کرداروں کو بھی نظر انداز نہیں ہم کر سکتے، کیونکہ وزارت داخلہ اور ISPR کے مطابق اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ حالیہ حملوں کے ہینڈلر افغانستان کے اندر موجود تھے اور وہ بھارت سے رابطے میں بھی تھے۔
دوسری جانب پاکستانی عوام جو اس وقت بدترین مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں، انہیں روزگار کے چکر میں ایسا الجھا دیا گیا کہ انہیں ان حالات کی سنگینی پہ غور کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ شہیدوں کی میتوں پہ رویا نہیں کرتے کیونکہ وہ زندہ ہیں اور تا قیامت رہیں گے، لیکن رونا مجھے اس سوچ کی موت پہ آتا ہے جس نے یہ تاثر دیا دہشت گردوں سے امن مذاکرات ہو رہی ہے اور پس پردہ ان مذاکرات کے ذریعے قیام امن کے لیے کوئی خوشخبری ملے گی۔ یاد رکھیں طالبان کہہ چکے ہیں، ٹی ٹی پی جانے پاکستان جانے، اور یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے جس پہ ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ یہ سیدھا اشارہ تھا کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کے نشانے پہ ہوگا۔ اب اس طرح ہمارے مذاکرات کرنے کی خواہش کو انہوں نے ہماری کمزوری سمجھا اور ان کا حوصلہ اتنا بڑا کہ انہوں نے لاہور کے دل انارکلی کو بھی چھید دیا۔ اس کے بعد پنجگور، کیچ، کرم ایجنسی میں افسروں اور جوانوں کی لاشیں آئیں تو اس سانے نے ہمیں لرزا کر رکھ دیا۔ سچ یہ ہے کہ بی ایل اے نے ایک بہت بڑا اتحاد ہمارے خلاف کھڑا کر دیا کیونکہ پنجگور کی واردات اکا دکا دہشت گرد کی کارستانی نہیں بلکہ اس نے دہشت گردوں کی طرف سے طبل جنگ بجایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دہشت گرد اتنے بڑے پیمانے پہ منظم کیسے ہو گئے کہ افغان سرحد میں بھارتی کونسل خانے پہلے کی طرح را کے ایجنٹس کو دہشت گردی کی تربیت دے رہے ہیں؟ کیا دہشت گردوں میں وسیع پیمانے پہ اسلحہ اور ڈالر آ رہے ہیں؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے جس کا جواب اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی ہم تلاش کرنے سے قاصر ہیں۔ بظاہر چھوٹے چھوٹے واقعات رونما ہو رہے ہیں لیکن وہ بڑے طوفانوں کی خبر دے رہے ہیں۔ پاکستان کے دشمن اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو ڈسٹرب رکھنا چاہتے ہیں۔ آج پاکستان میں دہشت گردی کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے بین الاقوامی قوتوں کا سرمایہ اور افغانستان کی افرادی قوت کام کر رہی ہے۔ ان کا ٹارگٹ بلوچستان ہے۔ اب یہ تشویشناک بات یہ کہ خیبر پختونخوا میں بھتہ اور اغوا برائے تاوان کی وارداتیں شروع ہو گئی ہیں اور ان کے پیچھے بنیادی طور پہ افغانستان کی بھوک اور ننگ ہے۔ افغانستان کے المیے کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو اس کے خوفناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور پاکستان کو ان اثرات سے بچنے کے لیے مؤثر حکمت عملی طے کرنی پڑے گی کیونکہ بھارت ایک بار پھر پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی ناپاک کوشش میں ہے۔ بھارت کا یہ ہتھ کنڈا خطے میں امن و امان کو سبوتاج کرنے اور اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی سلسلے کی ایک کڑی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہم کشمیر اور دنیا بھر کے مظلومین کا مقدمہ اپنی بساط کے مطابق بہتر انداز میں لڑ رہے، لیکن ہمیں اس بہتر کو بہترین میں کنورٹ کرنا ہوگا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس قومی ٹی وی چینل کے علاوہ کوئی بھی انگریزی ٹی وی چینل نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ذرائع ابلاغ پہ فوری توجہ دینی چاہیے کیونکہ بھارت کے منفی پروپیگنڈا کا جواب حقائق سے دینا ہوگا جس کے لیے ہمارے پاس وقت کم ہے۔ ہم اگر دنیا کے سامنے اپنا بیانیہ پیش کرنے میں پیچھے رہ گئے تو ہمیں مزید ناقابل تلافی نقصانات اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ایک طرف مختلف راستوں اور ہیلے بہانوں سے ہمیں بھارت نقصان پہنچا رہا ہے، دوسری جانب دنیا کی نظروں میں ہم مشکوک ہو رہے ہیں۔ یہ بڑی ایک اہم بات ہے، سوچنے کی بات ہے، اس پہ غور کریے گا، مجھ پہ اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔